ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. ثم أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قابل احترام ناظرین اور ناظرات، اسلامی ماں اور بہنوں، دینی بھائیوں اور بزرگوں، اسلامی طریقے سے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پھر آپ سب بھائی بہنوں کو جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ مملکت سعودی عرب کی جانب سے ہم سب نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. آپ سب کا ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر آپ سب کا استقبال ہے. آپ سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، خالص دین، سچا ایمان اور صحت و عافیت نصیب فرمائے، ہمیشہ خوش خرم رکھے. آج پھر کتاب الفتن کی چند احادیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. صحیح بخاری کی کتاب الفتن کی شرح کا سلسلہ جاری ہے. آج حدیث نمبر 7135 حدیث نمبر 135 اور اسی طرح سے حدیث نمبر 136 اور حدیث نمبر 7059. ان تمام احادیث کا آپ کے سامنے ہم پہلے حدیثیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ فوائد بھی بیان کریں گے. قال حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنا اسماعیل قال حدثني اخي عن سلیمان عن محمد بن ابی عتیق عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر ان زینب بنت ابی سلمة حدثته عن ام حبیبة بنت ابی سفیان عن زینب بنت جحش ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیها یوما فزعا يقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه والتي تليها. قالت زینب بنت جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. اس حدیث کا ترجمہ پیش خدمت ہے. حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں گھبرائے ہوئے تشریف لائے. آپ فرما رہے تھے عربوں کے لیے اس برائی کی وجہ سے تباہی جو بالکل قریب آ لگی ہے. آج یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا تھوڑا سا کھل گیا ہے اور آپ نے اپنے انگوٹے اس کے قریب والی انگلی کو ملا کر ایک حلقہ سا بنایا. حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر اللہ کے نبی سے پوچھا
اے اللہ کے رسول، کیا ہم نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی، ہمارے درمیان نیک لوگ موجود رہیں گے تب بھی ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب بدکاری بہت بڑھ جائے گی تب ہلاکت عام ہو جائے گی۔ ایک اور روایت امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب الفتن میں ایک باب ہی قائم کیا ہے، باب یأجوج و مأجوج، باب یأجوج و مأجوج، یاجوج اور ماجوج کا بیان۔ تو اس میں ایک اور روایت لائے ہیں، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یفتح ردم یأجوج و مأجوج مثل هذه وعقد وہیب 90۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا سد یأجوج و ماجوج کی دیوار اتنی سی کھل گئی ہے، تھوڑی سی۔ کتاب الفتن میں اسی حدیث کو امام بخاری نے کتاب الفتن کے تیسرے باب میں نے سارے حدیثوں کو اکٹھے کر کے، کہ ٹاپک ایک ہی ہے، موضوع ایک ہی ہے، تو وہاں امام بخاری نے کچھ اور مسئلہ فتنے کے تعلق سے ثابت کرنے کے لیے ذکر کیا تھا، اور میں نے ان سب کو اکٹھا کر کے سارے فوائد ایک جگہ جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ ایک موضوع آپ کے سامنے اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ اس میں باب قائم کیا انہوں نے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعرب من شر قد اقترب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، عربوں کی ہلاکت ایک ایسی آفت سے ہوگی جو قریب آ چکی ہے۔ یہ باب قائم کیا آپ نے، اور اس میں حدیث لائے ہیں، حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا ابن عیینہ انه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت سلمة عن حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد سفيان 90 أو 100 قيل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث۔ ترجمہ اپنے جیسا کہ پہلے سنا، چلیے اب ان تینوں حدیثوں اور اس باب کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باب ذکر یأجوج و مأجوج، امام بخاری نے کتاب الفتن میں ایک باب اس عنوان سے قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ یأجوج اور ماجوج کا فتنہ نہایت سنگین، انتہائی خطرناک، ہولناک اور ہیبتناک فتنوں میں سے ایک فتنہ ہوگا، جو آخری زمانے میں قیامت کے قریب، جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے، دجال کا قتل ہو چکا ہوگا، مہدی علیہ السلام کا اس سے پہلے ظہور ہو چکا ہوگا، اور دجال کے سارے فوج کو مسلمان دجال کو قتل کرنے کے بعد ایک ایک کر کے تلاش کر کے ختم کر دیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے اب تم اپنے مومن ساتھیوں کو لے کے کوہ طور پر چلے جاؤ، اور میں اب ایک ایسی قوم کو نکالنے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں جن سے مقابلہ کرنے کی طاقت، قوت، ہمت ان کمزوروں کے پاس نہیں ہوگی۔ وہ جب نکلیں گے تو پورے دنیا میں قتل و غارت گری، خون خرابہ، خون ریزی اور فساد مچائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے ایماندار ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے ساتھیوں، اس حدیث کی صنعت کے کچھ لطائف میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث میں چند اہم لطائف ہیں۔ اس حدیث کی روایت میں بالتسلسل 4 خواتین موجود ہیں، چاروں کی چاروں صحابیات ہیں، اور ایسا صحیح بخاری میں ایسا نادر ہوتا ہے، اور ان میں سے 2 ربیبات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ربیبات ہیں، اور 2 ازواج مطہرات ہیں۔ حضرت زینب بنت سلمہ
اور حضرت حبیبہ، یہ دو ربیبات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ام سلمہ اور حضرت زینب بنت جحش، یہ دونوں ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اور چاروں کے چاروں صحابیات ہیں، اور اس طرح کی نادر سند صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور صحیح بخاری میں کچھ اسناد جن کو رباعیات بخاری کہا جاتا ہے، اور کچھ تقریباً 22 حدیثیں ثلاثیات بخاری کے نام سے مشہور ہیں، تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرکیف عربوں کے یہاں 90 کا عدد اس طرح ہے کہ شہادت والی انگلی کا سرا انگوٹے کی جڑ پر رکھیں گے اس طرح سے، پھر انگوٹے کو کے ساتھ ملا دیں کہ اندر سے گول دائرہ بن رہا ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ چھوٹا سا سوراخ ہوا ہے، کوئی بڑا سوراخ نہیں ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث میں، ان تینوں احادیث میں، پہلے حدیث میں یہ ہے کہ آپ زینب بن جحش کے پاس ان کے گھر میں داخل ہوئے، آئے تو بڑے گھبرائی ہوئی حالت میں آئے، اور ایک روایت میں جو آخر میں آپ نے سنی اس میں یہ ہے کہ آپ حضرت زینب کے گھر آپ کی باری تھی، وہاں آپ سوئے ہوئے تھے، جب بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ انور سرخ تھا اور گھبرائی ہوئی حالت آپ کی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ انور سرخ تھا۔ آپ کے چہرہ انور کا سرخ ہونا آپ کے مزاجی میں تبدیلی کا پتہ دیتی ہے۔ آپ کو نیند میں فتنوں کا ایک خوفناک منظر دکھایا گیا تھا، اسی لیے آپ گھبرائی حالت میں بیدار ہوئے۔ اچھا، ایک بات یہاں نوٹ کرنے کی ہے دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، جب آپ بیدار ہوئے تو سب سے پہلے آپ کے زبان پر کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، ویل للعرب من شر قد اقترب۔ امام بخاری نے کتاب الفتن میں اس پر ایک باب اس لیے قائم کیا ہے کہ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ ویل کا لفظ کسی کے لیے ہم بول سکتے ہیں، یہ بھی اس باب یہ بھی ثابت کیا امام بخاری نے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ فتنوں کے وقت فتنوں سے بچنے کا ایک بہترین وسیلہ، فتنوں سے بچاؤ کا ایک بہترین وسیلہ اللہ کا ذکر، اپنے آپ کو اللہ کی عبادتوں میں مصروف رکھنا۔ ایک خاص درس فتنے کے بچاؤ کے 15-16 اصول، ضابطے، تدبیریں، وسائل، اسباب میں نے آپ کے سامنے بتائے تھے۔ اس میں سے ایک اہم سبب، اہم وسیلہ یہ بتایا تھا، فتنوں کے وقت ایسی دعا کی جائے جیسے کوئی سمندر میں یا دریا میں یا کنویں میں ڈوبنے والا جس کو تیراکی نہیں آتی، وہ کس طرح سے آہوزاری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، تضرع کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ فتنوں سے بچاؤ کے لیے اللہ سے ایسے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور فتنوں سے بچائے گا۔ تو معلوم ہوا اس حدیث سے بھی اللہ کے نبی نے عملی طور پر امت کے سامنے اسوہ پیش کیا، کہ عملاً کر کے دکھایا کہ جب بھی فتنوں سے آدمی کا سامنا ہو، فتنوں کی الغار ہو، فتنوں کی بوچھار ہو، فتنے اس پر وار کریں، تو اس وقت سب سے بہترین وسیلہ اس سے بچنے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی عبادت۔ پھر آپ نے ویل للعرب اس حدیث میں آپ نے فرمایا عربوں کے لیے، جبکہ اس وقت جب یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا، وہ خروج ہوگا، وہ نکلیں گے، تو اس وقت عربوں کی تعداد ایک حدیث میں ہے کہ ازواج مطہرات میں سے ایک نے آپ سے پوچھا کہ این العرب، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا این العرب یومئذ، عرب کہاں ہوں گے؟ دجال آئے گا تو دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے مجاہدین نہیں ہوں گے، عرب نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہم یومئذ قلیل، عرب بالکل تھوڑے سے رہ گئے ہوں گے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو سابقین اسلام میں سے تھے، اولین عرب مسلمانوں کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ نے
دو بڑی حکومتوں روم اور فارس کو ختم کر کے اسلام کے بنیادوں کو مضبوط فرمایا تھا۔ اس کے باوجود جب فتنوں کا آغاز ہوا تو عربوں سے ہی ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد خلیفہ سوم کا انتخاب عمل میں آیا۔ خلیفہ سوم کی شہادت کے بعد جو فتنوں کا دروازہ کھل گیا تو وہ عربوں ہی سے یعنی فتنوں کا آغاز ہوا، شروعات ہوئی، تو آج تک وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فتنے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، ہولناک ہوتے ہیں، ہیبت ناک ہوتے ہیں اور سنگین ہوتے ہیں۔ تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ڈوبنے والے انسان کی طرح پورے آہوزاری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ یاجوج و ماجوج کے متعلق بہت سی بے سروپا باتیں لوگوں میں مشہور ہیں۔ ان کے جسم ایسے بڑے بڑے ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے اور ویسے ہوں گے۔ جس قدر صحیح احادیث سے ثابت ہے وہ صرف اتنا ہے کہ یاجوج ماجوج دو قومیں ہیں۔ ذوالقرنین نے انہیں ایک مضبوط دیوار بنا کر ان کو بند کر دیا تھا۔ قیامت کے قریب وہ تیزی کے ساتھ جب ان کو وہ اس دیوار کو سوراخ کر کے کھولنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو قیامت کے قریب وہ تیزی کے ساتھ ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں گھس جائیں گے، ہر چیز کو تہس و بالا، تہس نہس کو بالکل ہر چیز کو تہو بالا کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، فساد مچائیں گے، شر پھیلائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دیوار میں معمولی سا تھوڑا سا سوراخ ہوا تھا، بالکل۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرکار وہ دیوار توڑ کر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس حدیث میں ام المومنین حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، انہلکو یا رسول اللہ، انہلکو وفینا الصالحون، ہم میں نیکوکار لوگ ہوں گے، صالحین ہوں گے، عبادت گزار لوگ ہوں گے، زاہد و عابد لوگ ہوں گے، تو ایسی صورت میں کیا ہم نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی بربادی، تباہی آئے گی، اللہ کا عام عذاب آئے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا، ضابطہ بتایا کہ نعم اذا کثر الخبث، خباثت سے مراد فسق و فجور کی بہتات ہے، زنا اور اولاد زنا کی بہتات ہے، معاصی کی کثرت ہے، گناہ عام ہو جائیں گے، ہر طرف شراب عام ہو جائے گی، موسیقی عام ہو جائے گی، اور لوگ ناچ گانے کو بالکل حلال سمجھ کے، شراب کو حلال سمجھ کے پینے لگیں گے، سودی کاروبار عام ہو جائے گا۔ تو فسق و فجور کی بہتات اور گناہوں کی کثرت جب ہوگی اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو لوگ علماء اس میں سستی کریں گے اور اس کو ادا نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے اللہ کا عام عذاب آئے گا۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ تو وہ ان سے مراد کیا ہے؟ تو وہ انتہائی شمال مشرقی علاقے کی وحشی قومیں ہیں جو پہاڑی دروں کے راستے سے یورپ اور ایشیا کی مہذب قوموں پر حملہ آور ہوا کرتی تھیں۔ ذوالقرنین ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں 4 بڑے اہم قصے بیان کیے ہیں۔ اس میں سے ایک قصہ ذوالقرنین کا بھی ہے، حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ، حضرت کیا کہتے ہیں اس سے پہلے اصحاب کہف کا قصہ، پھر حضرت آدم کا قصہ بھی ضمناً 1-2 آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ بہرکیف ذوالقرنین کے قصے میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ تو اس نے 50 ذوالقرنین نے 50 میل لمبی دیوار اور 29 فٹ اس کی اونچائی تھی، ہائٹ اس کی 29 فٹ تھی اور لمبائی وہ 50 میل کی تھی اور 10 فٹ چوڑی دیوار تھی۔ وہ دیوار اس نے بنا کر اس میں لوہا وغیرہ مختلف دھاتوں کو ڈال کے بڑی مضبوط دیوار بنائی تھی، جس پر اتنا اس انداز سے تعمیر کیا تھا
اس پہ چڑھا بھی نہیں جا سکتا تھا اور نہ اس میں شگاف کیا جا سکتا تھا۔ تو قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے یہ دیوار ختم ہو جائے گی، یاجوج ماجوج اس دیوار کو سوراخ کر کے توڑ کے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو سمندر کی موجوں کی طرح بے شمار تعداد میں ٹھاٹے مارتے ہوئے نکلیں گے اور اس طرح حملہ آور ہوں گے جیسا کوئی شکاری جانور پنجرے سے آزاد ہو کر اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے، اس طرح سے یہ قومیں دنیا کے ملکوں پہ بستیوں پہ شورش برپا کریں گی، اور ایسا بالکل قیامت کے قریب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حملے کو قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے 10 بڑی کل کے درس میں آپ نے سنا، کل بھی ہمارا ایک درس ہوا تھا جس میں فتنوں کا دور کیسا ہوگا، اس میں کیا ہوگا اور کیسے کیسے سنگین فتنے قیامت کے قریب آئیں گے، ان سب کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ تو اس میں اس درس کے آخر میں یہ بتایا گیا تھا کہ 10 بڑی بڑی نشانیاں قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، تو اس میں سے یاجوج ماجوج کے حملے کو بھی قیامت کی بڑی نشانی بتایا گیا ہے۔ بہرحال وہ دیوار اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھوڑی سی کھل گئی تھی، جو دن بدن زیادہ ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ قیامت کے قریب جس دن اس دیوار کو توڑنے میں وہ کامیاب ہوں گے، روزانہ کہیں گے کہ چلو آج رات ہو رہی ہے، ہم نکلتے ہیں، پھر کل آ کے شروع کرتے ہیں، تو دیوار پھر کل جیسی تھی ویسی ہو جائے گی۔ آخری دن جب وہ دیوار توڑنے کے لیے نکلیں گے، کہیں گے کل انشاءاللہ ہم اس دیوار کو توڑ کے ہی رہیں گے۔ جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو اس میں ان کو کامیابی ملے گی۔ یہ بالکل قیامت کے قریب ہوگا۔ جب میں نے درس کے آغاز میں بتایا یاجوج ماجوج، جیسا کہ ہم نے آپ نے سنا، ہم نے بتایا ایک انتہائی وحشی قوم ہے، 2 قومیں ہیں، دہشت گرد قومیں ہیں، فسادی قومیں ہیں، جن سے دوسروں کو بچانے کے لیے ذوالقرنین نے ایک دیوار تعمیر کی تھی۔ اس کا تذکرہ سورہ کہف میں ہے، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي وإذا جاء وعد ربي جعله دكا۔ محترم ناظرین، آج ہمارا درس یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اب چونکہ مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، پھر اب ہمیں اجازت دیجیے، کل اسی وقت ہم آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، سورہ کہف کی ان آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ ان تینوں احادیث میں بیان کیے گئے بہت سارے فوائد کا بھی ہم تذکرہ کریں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اور ہماری انہی نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔